اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولائے ما آن کلیم اول سینہ ما ہمت او کشت ملت را چوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس، منا یمن منن افعل تفضیل المذکر منہ امن، آمن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے، آمن الناس بر مولائے ما، اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، یہاں احسان تو معنی نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے، سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، بس ساری مخلوق سے زیادہ، ناس تو لوگ ہیں، آمن الناس بر مولائے ما، اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے۔ آمن الناس بر مولائے ما آن کلیم اول سینہ ما، تو آمن الناس بر مولائے ما، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ ہاں جی، صدیق کا قرضہ۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولائے ما آن کلیم اول سینہ ما، اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں جی، اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، فرمایا آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی، ہاں اس کے لیے وہی کام کیا۔ وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی، کہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ہاں ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے۔ جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا، تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ جائے؟ ہاں ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تو سورج تو کوئی مسئلہ ہے، ہاں تو ساری دنیا جو تو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر، ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟
تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے تھے۔ پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن وہ مقام جڑا عرش الہی نالوں بھی اج افضل ہے، جتے حضور جلوہ گرن، جتے رسول اللہ جلوہ گرن، وہ جگہ اج بھی عرش الہی نالوں، کرسی نالوں بھی، لو نالوں بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتے حضور جلوہ گرن دو چیزاں درمیان چائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر تے انہاں تھلے بچھا دیتی سی، دوسرا حضور وہ مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور وہ مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او وے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیان چیزاں حائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن۔ اس خاک دے بارے ساڑے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اج جلوہ گرن او عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے، ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ۔ اے تے او خاک ہے جتے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا بجنا۔ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن، ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہاں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا، ہاں جی، عشق والے نو بدلے انج دے دین کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سیدنا صدیق اکبر